دور جہنم کی آگ سے کر دیتا ہے ایک روزہ. یعنی ایک روزہ آپ رکھتے ہیں تو آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر دوسرا رکھتے ہیں تو 70 اور جمع کر لیں اور پھر اور کر لیں اور پھر اور کر لیں. تو روزے جو ہیں جس کسی کو ہیل فائر سے ڈر لگتا ہو اور خوف آتا ہو تو چاہیے کہ پھر روزے رکھا کریں. اور خصوصاً جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، وہ ضرور کوشش کریں. یعنی جب انسان کے اوپر ضعیفی آ جاتی ہے، بزرگی، تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دن لمبے ہو، بیمار ہیں آپ، کسی وجہ سے ہمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. لیکن پہلے سے اگر نیت ہو نہیں میرے لیے تو بڑی مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا، تو پھر واقعی مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ سوچنے لگتے ہیں نا، چیزیں ویسے ہی ہونے بھی لگ جاتی ہیں. ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک آپ کے دماغ کی فریکوینسی. تو یہ ایک فریکوینسی دوسری سے جب ملتی تو پھر وہ ویسے ہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. تو اس عظیم مہینے میں سب سے عظیم دن ہے، اور اس عظیم دن میں، عید والے دن میں، سب سے عظیم کام قربانی کرنا ہے اور حرمتوں کو پامال نہ کرنا. حرمتوں کو پامال کرنا کیا ہے؟ کہ کسی کی جان، مال، عزت پر ہاتھ اٹھانا، زبان کھولنا. ایک شخص ایمان میں ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، شام تک موڈ ہی بدل گیا اور غیبت شروع کر دی یا کوئی الزامات دینے شروع کر دیے. تو اس لیے ان دنوں میں جہاں کچھ کرنے کے کام ہے وہاں کچھ نہ کرنے کے کام بھی. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اعمال میں سے کچھ عمل آئے نہ اور کچھ عمل نکلے نہ. ہم بعض اوقات کرنے والے کام تو بہت سے کرتے رہتے ہیں اور نہ کرنے والے کام چھوڑتے نہیں، جن میں خصوصی طور پر حرمتوں کو پامال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اپنے ہر قسم کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو. یعنی جب وہ سامنے سے آ رہا ہو تو آپ کہیں کوئی اچھی بات ہی کرے گا، اس کے منہ سے اچھی بات نکلے گی، یہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، یہ مجھے کوئی ٹانٹ نہیں کرے گا، یہ میرے پہ کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، خیر ہی ہوگی اس سے. تو آپ سوچئے کہ ہماری پرسپشن کیا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں یا دور سے آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے کیا فیل کرتے ہیں؟ اچھا فیل کرتے ہیں یا دے گیٹ اسکیئرڈ کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، کیا کرے گا، کون سی بات مجھے پرانی یاد کرا دے گا اور کہاں سے تانا دے دے گا. یعنی کچھ لوگوں سے اپنی عزت بچانی پڑتی ہے اور ایسے لوگ کترا کے نکل جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ملنے کا انتظار رہتا ہے کہ وہ آئیں اور ان سے کوئی خیر کی بات سنیں. اور فرمایا سب سے بدتر وہ ہے جس سے کسی خیر کی توقع نہ ہو، کوئی تمہارا بھلا نہ کرو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں غیبت، چغلی وغیرہ سے بچنا چاہیے. اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینی چاہیے، آپس میں نفرت اور بغض کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ ظلم کرنا چاہیے نہ ہونے دینا چاہیے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، آر دلانے اور تانا دینے والی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جو شخص کسی کو آر دلائے گا اس پر اس چیز کا وبال آئے گا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں آر دلائے تو تم اس عیب کو جسے تم جانتے ہو اسے تانا مت دینا. یعنی کسی نے تمہیں تانا دے دیا ہے تو بدلہ لینے کے لیے تانا نہ دینا، کیونکہ اس چیز کا وبال اس پر ہوگا جو اس نے کی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. بالکل جیسے حج کے دنوں میں کیا حکم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ گناہ کے کام نہیں، جھگڑا نہیں، بے حیائی کے کام نہیں. پھر گالی گلوچ اور بد زبانی سے انسان کو بچنا چاہیے، ہر قسم کی اذیت سے دور رہنا چاہیے. نہیں جیسے سب کے سامنے تھوک دینا، گلی بازار پہ کوڑا پھینکنا، پیشاب کر دینا کسی کے سامنے، اس طرح کی جو بھی چیزیں دوسروں کو اذیت دینے والی ہیں. پھر اسی طرح قطع رحمی کے وبال سے بچنا چاہیے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور جو رشتوں کو کاٹ کے رکھتا ہے یا جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ کر رہے گا. ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی چاہیے، خادموں پر زیادتی سے بچنا چاہیے، پڑوسیوں کو شر سے بچانا چاہیے. عید کے دن 2 رکعتیں بس جلدی سے پڑھ کے فوراً لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں، یا تو واپس جانے لگتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں. امام صاحب بول رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے. تو جتنی نماز امپورٹنٹ ہے ایسے ہی یہ نماز کا حصہ ہے، یہ خطبہ بھی سننا لازم ہے. تو اس وقت خاموشی ہونی چاہیے، جیسے جمعے کے خطبے میں خاموشی ہوتی ہے، پورے ادب، احترام اور وقار کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لیٹ پہنچتے ہیں، اسی لیے یہاں یہ بھی لکھا گیا جلدی پہنچو. لیٹ پہنچتے ہیں، راستے میں بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی ڈبل پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں تو پھر جلد بازی ہوتی ہے کہ بس سلام پھیریں اور فوراً نکلیں، یا پھر کام پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے. تو یہ ان آداب کے خلاف ہے بات، تو اس پر توجہ کرنی چاہیے. پھر اگر آپ کے دل میں پھر بھی اطمینان نہیں تو 2 دن روزہ رکھ لیجیے، ایک عرفہ کے میدان والے دن کا عرفہ کا دن اور ایک یہاں کا عرفہ کا دن. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بہت ہی برکت والا روزہ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ رمضان کے روزے سے بھی برکت والا ہو گیا کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. اور ویسے بھی روزے کا ثواب کیا ہے کہ انسان کے چہرے کو 70 سال دور جہنم کی آگ سے کر دیتا ہے ایک روزہ.